بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران کتن کو السلام علیکم. نننی پروگرام کے ز حسن خان توستار کلیگم. گران کتن کو نننی پروگرام زمونگا خصوصی انٹرویو و تویلی شو حج را روان دی د حج حوالے سره او زدا غنم چې خوش قسمت یو چې نن زمون سره کم شخصیت ته د ټول انتظامات د خلکو ګیلې او کوشش وکړو چې تاسو ته هم موقع درکړو چې راکه تاسو پکې د هغوی نه څه تپوس کول غواړئ څه مسلې هغوی باندې به کوو. ځکه یو مسله دا ده چې هر کال چې کله حج راځي نو هر کال هم تقریبا هغه مسلې وي کم چې مونږه تیری شي کله حاجیان واپس راشي او دلته کې پارلیمنٹ کې هم ډسکشن وشي, سیول سوسایټي کې هم دا ډسکشن وشي او حکومت هر کال دا پلیچ کوي چې را آینده کال به چې کوم دی دا مسلې به نه وي. خو بدقسمتي دا ده چې هر کال هم هغه مسلې ریپیټ کیږي. مونږ سره نننی شخصیت چې کوم دی زه بغیر د څه دغه نه ووایم چې انتهایي محنتي مخلص او د خپل کار حوالې سره د خپل پروفیشن حوالې سره او زه دا ووایم چې لکه یو داسې شخصیت چې غواړي په خاصه توګه د مذهبي حوالې سره هم مونږ دا ویلی شو چې هغوی غواړي چې دا کار ښه کړي. نن د هغوی سره خبره کوو. نو سره سټوډیو کې ناست دی وزیر مذهبی امور و حج سینیٹر طلحہ محمود صاحب. سینیٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. پشتو میں بات کریں گے اردو میں بات کریں گے؟ اردو میں کر لیتے ہیں. سینیٹر صاحب میں نے بسم اللہ اسی سے کیا ہے کہ ہر سال حج آتی ہے اور ہر سال وہی مسائل اور وہی مسائل ریپیٹ ہوتے ہیں. اسی سال بھی کیا وہی ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں. 2019 کے بعد یہ کافی بڑا حج ہو رہا ہے. 2019 کے بعد جی 2020 اور 2021 میں حج جو ہے موقوف رہا ہے. 2022 کا حج جو ہے وہ 40% حج, چھوٹا سا حج تھا وہ کرونا کی وجہ سے. جی پہلے کھولا تھا تو انہوں نے 34,000 پاکستانی ہمارے ادھر سے گئے تھے گورنمنٹ کے پیکج کے حوالے سے, اور تقریباً کوئی 45-48 ہزار جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے. اس دفعہ تقریباً کوئی 2 لاکھ کے قریب جا رہے ہیں, 2.25 لاکھ. 2 لاکھ 1,80,000 1,80,000 ہے, لیکن اس میں شاید کچھ سرنڈر ہوا ہے تو 2.25 لاکھ کہہ لیں. اسی طرح پوری دنیا سے بھی لوگ جو آ رہے ہیں وہ بہت بڑی کوانٹٹی میں آ رہے ہیں. تو وہاں پہ چیزوں کی جو اویلیبلٹی ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. بلڈنگس کی اویلیبلٹی نہیں ہے, لوگوں کی اویلیبلٹی کم ہو گئی ہے, کیونکہ صرف پاکستانیوں کے لیے یا دوسروں کے لیے بھی ہے تو سب کے لیے, لیکن پاکستانیوں کی طرف میں آتا ہوں. پاکستانیوں کے حوالے سے ہم دیتے ہیں مرکزیہ کے اندر مدینہ منورہ میں جو ہم بلڈنگیں لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس دفعہ ہم نے مرکزیہ میں تو خیر بلڈنگیں لی ہیں, کافی بلڈنگیں لی ہیں, لیکن کچھ بلڈنگیں پیچھے لینی پڑی جو تھوڑی سی مسجد بھی دور ہیں. وہ کیوں لینی پڑی, اور شاید ان کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے. وہ کیوں لینی پڑی, وہ اس لیے کہ اس میں ہمارا یہ جو حج مشن ہے یہ اور جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے منسٹری کی, مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کوارڈینیشن کی کیا ایگزیکٹ سچویشن ہے, لیکن یہ کہ جو اپیرنٹلی مجھے لگتا ہے کہ ان کی غلطیاں ہیں. اور غلطی سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے کہ جو کام رمضان میں ہونا چاہیے تھا, سب کلیئر ہونا چاہیے تھا, وہ ایک چیز عید کے بعد ہو رہی ہے. یعنی یہ کہ ابھی تک ہم اسی پروسیس کے اندر لگے ہیں, اور اس کی سب سے بڑا ثبوت ایگریمنٹس اگر آپ نکال کے دیکھیں گے تو ان پہ سب کی ڈیٹ جو ہے وہ ادھر. یہ حکومتی سائڈ والے, ویسے جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں وہ پہلے سے اپنا کام کر چکے ہوئے. پرائیویٹ سیکٹرز بھی اس وقت پھنس گئے. پرائیویٹ سیکٹر اس لیے پھنس گیا کہ گورنمنٹ نے جو اسکیم بنائی وہ وزارت خزانہ نے اس کو بنایا, اور وزارت خزانہ نے چونکہ شارٹیج ہے اس وقت, معاشی بدحالی ہے, ہماری ڈالرز کی بھی کمی ہے, تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس دفعہ پہلی مرتبہ ایسا کیا کہ انہوں نے کہا کہ 50% آپ پاکستانی جو لے کے جائیں گے ادھر سے گورنمنٹ اسکیم کے تحت وہ آپ لے جائیں اپنا نارمل پاک کرنسی میں, لیکن 50% لوگ باہر سے آپ کو اپلائی کریں, اور وہ پاکستان کے تھرو پھر سعودی عرب, کسی کو کیا ضرورت ہے پاکستانی ہو وہ ادھر سے ہو کے ادھر سے روٹ کر کے جائے. اب یہ بڑا مشکل کام ہے, لوگوں کو وہاں پہ فیسلٹیز آلریڈی ہیں, وہ ادھر سے ہو کے کیوں جائیں, وہ ادھر پیسے کیوں بھیجیں. بہرحال وہ 44,000 کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا, وہ 7,000 لوگوں نے اپلائی کیا ہے. اسی طرح باہر کے لوگوں نے, اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں نے بھی کیا.
لیکن اس میں پھر گورنمنٹ نے ایک فیور یہ کی کہ جو بقایا بچ گئے تھے وہ سب انہوں نے پاک روپی میں کر دیا. سوال وہی ہے، مطلب یہ کہ بنیادی آپ کا پوائنٹ یہی ہے جی کہ گورنمنٹ یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو منسٹری آف حج ہو گیا، ریلیجس افیئر یا ڈائریکٹریٹ آف حج، ان کی نااہلی ہے. کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ حج آنے والا ہے، جس طرح عید ہے اس طرح حج ہے، اس طرح رمضان ہے، اس طرح مطلب یہ کہ حج ہے. تو آپ لوگ اس وقت تیاری شروع کر دیتے ہیں جب کام تقریباً ختم ہوا ہوتا ہے؟ ختم نہیں، ختم ہونے کے بعد وائنڈ اپ ہو کے تالا لگ جاتا ہے، تالا لگ جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں جاگ آتی ہے، ہم پھر اٹھتے ہیں. بیسک چیز ہوتی ہے مطلب میں اس میں صرف آپ کو اتنی سی بات بتا دوں کہ میں نے تو چارج لیا عید سے کوئی 3 دن پہلے. ہاں، وہ جو مفتی صاحب شہید ہو جی 3 دن پہلے میں نے چارج لیا. 2 دن میں نے ان کی جب بریفنگ سنی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کام کافی مسائل میں ہے. تو میں عید سے 1 دن پہلے میں سعودی عرب گیا اور پھر جا کے جو میں کام کر سکتا تھا، جو وہاں پر وہ ڈی جی صاحب ہیں دوسرے ہیں انہیں سمجھا سکتا تھا، یا ان کو جو اجازت چاہیے تھی، ہم سے کوئی پرمیشن چاہیے تھی، ہم نے ان کو ایز سون ایز پاسبل جو ہو سکتا تھا. میرے پاس کوئی کام نہیں رکتا، میں تو بہت تیزی کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو وہ تو میں نے کر دیا. لیکن اب باقی تو کام ظاہری بات ہے وزارت کو کرنا ہے، وزارت نے وہ سارے معاملات کو دیکھنا ہے. تو طلحہ صاحب مجھے یہ بتائیے، یہ جو منسٹری آف حج ہے یا ڈائریکٹریٹ سیکریٹریٹ آف حج جو ہے، یہ پورا سال کرتی کیا ہے؟ مطلب یہ ایک ڈی جی ہوتا ہے، اس کے نیچے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، پھر سپرنٹینڈنٹ، مطلب پورا عملہ ہے. تو یہ پورے سال کرتے کیا ہے اگر ایک حج کو ان سے مینیج نہیں ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اصولی طور پہ حج ختم ہونے کے بعد پروسیس شروع ہو جاتا ہے اگلے حج کی تیاری. بالکل اصولی طور پہ ایسا ہی ہونا چاہیے نا. ہمارے یہاں ایسی چیز نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 90% حج کی تیاری جو ہے عید کے بعد ہوئی ہے. اس سے پہلے نہ تو وہاں پہ ایک بلڈنگ نہیں تھی. جی جب میں گیا ہوں وہاں پر ایک بلڈنگ انہوں نے نہیں لی تھی. اس کے علاوہ نہ کھانے کا فائنل ہوا تھا. اس کا مطلب کہ باقی دنیا والوں نے تو نہ کھانے کا فائنل ہوا تھا. صرف وہ کو ٹینڈر کر کے وہ جو پچھلے ڈی جی تھے انہوں نے اپنا سارے معاملات لائن اپ کر لیے. تو وہ جو ہے اپنا نہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے طلحہ صاحب کہ اس منسٹری کو ختم ہی کر دے، یا یہ جو ڈائریکٹریٹ اصولی طور پہ منسٹری کا تو صرف یہ حج نہیں ہے نا، اور بھی انٹرفیتھ ہارمنی بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، محکمہ اوقاف بھی ہے. منسٹری کا ختم کرنے کا تو میں ڈائریکٹریٹ آف حج کی بات کر رہا ہوں. ڈائریکٹوریٹ حج کا صرف اتنا کام ہونا چاہیے ریگولیٹری باڈی کا. نہیں ایک اور بات، یہ جو سعودی عرب میں یہ حج جو ہے یہ منسٹری آف ٹورزم کے اس میں آتے ہیں، منسٹری آف ریلیجس افیئرس کے میں نہیں ہے. یہ یہاں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عمرہ اور حج جو ہے منسٹری آف ٹورزم کو دے دے، ٹورزم ہو یا منسٹری آف ریلیجس ہو، یہ سبجیکٹ نہیں ہے. مذہبی منسٹری کوئی سیریس لیتا ہی نہیں ہے. سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف کیسے ملے گا، چاہے وہ ٹورزم کے ساتھ ہوں یا وہ ریلیجس منسٹری کے ساتھ ہوں. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ریلیف ملے گا. ریلیف اس وقت ملے گا جب یہ سب پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، اور ہمارا کام ہونا چاہیے ریگولیٹری باڈی کا. ہم یہ سارے کام کیوں رکھتے ہیں اپنے پاس؟ میرے سے سوال کریں نا، میں بتاتا ہوں. بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ پرائیویٹ لوگوں کو دے دے تو پھر ٹھیکے میں کیسے دوں گا؟ وہ آپ سے بہتر مینیج. میں ٹھیکے کیسے دوں گا؟ میرے پاس تو ٹھیکے کی اتھارٹی ختم ہو جائے گی. کوٹا کیسے دوں گا؟ کھانے کا ٹھیکہ میں کیسے دوں گا زیادہ پیسوں میں؟ بلڈنگ میں مہنگی کیسے دوں گا؟ بالکل میں ٹرانسپورٹ مہنگی کیسے لوں گا؟ میں باقی کام کیسے، میں میڈیسن 20 روپے کی 150 روپے میں کیسے خریدوں گا اگر یہ سب کچھ چلا جائے گا؟ میں خدام سے پیسے کیسے لوں گا؟ خدام الحجاج کا تو مجھے نہیں پتا. خدام الحجاج کا البتہ تھوڑا سا سسٹم تھوڑا سا بہتر ہوا ہے. مطلب یہ کہ طلحہ صاحب یہ جو ڈائریکٹریٹ آف حج ہے یا جو حج کے افیئرز ہے، جسٹ فار جو کرپشن، کیونکہ مجھے اللہ میرے خیال میں وہ زندہ ہوں گے، وہ کاظمی صاحب جو تھے پیپلز پارٹی کے دور میں منسٹر تھے حج کے، انہوں نے مجھے یہ اسی طرح میں اس کو انٹرویو کر رہا تھا اور حج کے دن تھے، اس طرح لائیو انٹرویو چل رہا تھا. اس نے مجھے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ حج میں ہوتی ہے. دیٹ واز این آئی اوپنر فار می کہ سب سے زیادہ کرپشن جو ہوتی ہے وہ حج کی ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے. میں نے تو یہ دیکھا جو میرے ابھی انالیسس سے پہلے تو مجھے ریلیجس منسٹری کا پتہ نہیں تھا اتنا، لیکن اس 1.5 مہینے میں تو اتنا مجھے پتہ چلا ہے جو شاید مجھے 10 سال میں نہ پتہ چلتا
جتنی میں نے اس کی ریسرچ کی ہے، یہ جو آپ نے کہا نا وہ تو میں نے آپ کو انڈائریکٹلی سمجھا دیا کہ پرابلمز ہیں، ان گیپس کو کیسے ختم کریں گے، ان گیپس کو اب مفت حج کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کیسے پورا ہوگا. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ مفت حج کا کانسیپٹ کیا ہے. مفت سیر کا تو سمجھ میں آتا ہے، سوئٹزرلینڈ جائیں، ہالینڈ جائیں، امریکہ جائیں، یا کسی اور تھائی لینڈ جائیں، کسی اور جگہ پہ جائیں. یہ حج کے اوپر اس طریقے سے جانے کا تو مجھے کوئی تک سمجھ نہیں آتی. بالکل تو کیا ہے، اتنی گرمی میں کیوں تکلیف برداشت کرتے ہیں جا کے، کیا ضرورت ہے، سیر سپاٹا کر کے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو ہمیں ڈائریکشن دی ہے وہ یہ کہ جس آدمی کے پاس اگر ریسورسز نہیں ہیں تو اس پر حج ایگزیمپٹ ہے. لیکن ہم اپنے اوپر حج فرض کر کے کسی دوسرے کے پیسے سے یا کسی غلط طریقے سے اگر ہم جائیں تو اس عبادت کا کیا فائدہ اور اس میں ہوگا. دوسری بات یہ طلحہ صاحب، میں نے ایک پوائنٹ لکھی بھی تھی کہ کم خرچ ہوگا تو سہولیات تو کم ہی ہوں گی نا. ظاہری بات ہے. تو اگر مطلب یہ ہے کہ حج پہ ایک سرٹن اماؤنٹ لگتے ہیں یا آپ گورنمنٹ کو کہتے ہیں سبسیڈائز کرے، وائی دا گورنمنٹ سبسیڈائز نہیں کیا اس دفعہ، اس دفعہ نہیں، لیکن یوزولی وہ کرتے ہیں. یوزلی تو یہ جو کنسیپٹ ہے کم خرچ کا، جی یہ کیا ہے کہ نہیں آپ میرے سے یہ سوال کریں نا، اس وقت جو سچویشن ہے وہ ہے 11,75,000 روپے ہم نے لیا ہے. میرے سے یہ بھی سوال کریں آپ کہ اتنی بڑی رقم آپ نے لی ہے، یہ سستا حج تو نہ ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، کلیم کرتے ہیں نا منسٹری، میں آپ کو کلیم کرتی ہے کہ یہ سستا حج ہے. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے اس میں. کیونکہ آپ جو لوگوں کو بیوقوف، آپ مطلب حکومت بیوقوف بناتی ہے نا، وہ یہ کہ یہی حج جو ہندوستان میں 13,75,000 کا ہے، یہی حج جو افغانستان میں ایسا نہیں. میں آپ کو ذرا تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. یہ کانسیپٹ ذرا تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہیے. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں حکومت کا اتنا رول نہیں ہے. میں اس کو تھوڑا سا ہم کم کر سکتے ہیں، 11,75 سے تھوڑا نیچے لا سکتے ہیں. اور لایا ہوں میں 55,000 4.5 ارب روپیہ میں نے واپس کیا ہے. ابھی مزید بھی اگر بچا لیے تو وہ بھی واپس کروں گا. میں نے ابھی واپس کیا 4.5 ارب واپس کی سب حاجیوں کو. کیوں؟ پیسے ایک دم انجوائے چلے جاتے، خرچہ کر دیتے. اچھا وہ ایسا نہیں ہے نا، جو ہمارے پاس کاسٹ آ رہی ہے، جو ہم نے بلڈنگیں لی ہیں اس دفعہ، وہ ہم نے بلڈنگیں جو ہے اس میں ہمیں بلڈنگیں جو ہیں وہ ہمارے صحیح ریٹوں پہ ملی ہیں. اس سے پہلے باوجود اس کے کہ لیٹ گئے، اس کے باوجود ہمیں دور تو ہوں گے نا. نہیں، اس میں تھوڑی سی دور ہے مدینہ منورہ کے اندر، باقی سب مین جگہ پہ ہیں. 80% واکنگ ڈسٹینس پہ، کیونکہ میں خود حج کے لے گیا ہوں. جی ہاں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو ہمارے گاؤں وغیرہ سے گئے تھے، میں تو قریب تھا کیوں میں پرائیویٹ اپنے اس میں گیا تھا یہ انشور کرنا، کیونکہ اس زمانے میں یہ سرکاری حجز زیادہ ہوا کرتی تھی. تو اس میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ بیچارے آ جاتے صبح، پھر شام تک ہی ادھر رہتے، کیونکہ ان کے لیے پھر واپس جانا پھر آنا جو ہے دیٹ واز، تو پورا دن مسجد حرام میں یا مدینہ منورہ میں تھے. طلحہ صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر اس بھی آپ نے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے کہ آپ نے کیسے کم کیا اور کیوں کم کیا، اور کیا واقعی یہ کم قیمت یا ارزان قیمت حج ہے. اسی پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. گران کتن کو پروگرام کی یواری بیا ہر کلے زمانگ سرا وزیر حج سینیٹر طلحہ محمود صاحب ناستے اقوی بالکل کلاؤ ڈسکشن کی طلحہ صاحب سنگے چما شروع کی ہو رہی. طلحہ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ حج جو ہے نا یہ سستا بھی ہے اور یہ باقی ممالک کے دن اور سہولیات بھی، جو میں نے کویسچن کیا آپ نے کہا نہیں ڈی کیٹیگری کی، سب سے نچلی والی ڈی کیٹیگری کے کیا؟ ڈی کیٹیگری. سر ہم نے تو سنا ہے گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، کوئی فوقیت نہیں ہے. تو یہ کیٹیگریز کیا ہے پھر سر؟ نہیں، یہ تو پرائسز کے والے سے کیٹیگریز ہیں نا، ہاں اے بی سی ڈی. تو ڈی کیٹیگری کی پرائس کا یہ حج ہے. یہ جو ڈی کیٹیگری، اے کیٹیگری تو آپ کا آئے گا نا 5 سٹار ہوٹل ہے. یہ کل کی بات کرے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. پھر وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ طلحہ صاحب نے اپنے لیے یہ ہوٹل لیا تھا اور ہم جو ہے نا ادھر آئے. میں اگر اپنے لیے ہوٹل لوں گا تو اپنے پیسے سے لوں گا، اپنے پیسے. میں تو کچھ میں لیتا نہیں. میں ابھی بھی گیا ہوں تو اپنے خرچے سے گیا ہوں. میں ان سے کوئی تنخواہ، کوئی چیز، کوئی مراد لیتا نہیں ہوں. میں سب سے پہلے آپ جو کیٹیگری کی بات کریں کہ یہ ایک میں دونوں چیزیں کلیئر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ یہ مہنگا اور سستے کی کہانی بتا دیتا ہوں. کیا بالکل ہاں. پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم یہ ہوا ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا. ڈالر جو ہے وہ اگر آپ پچھلے سال کے ریٹ پہ چلے جائیں تو پچھلے سال 170-80 روپے کا ڈالر تھا، آج تقریباً 300 روپے کا ہے. تو جو 8.5 لاکھ روپے کا پچھلے سال کا حج تھا وہ میں اس وقت اگر اس ریٹ کے اوپر ڈالر ہو
تو میں $6.5 لاکھ میں کرا رہا ہوں، اس لیے کہ پچھلے سال $5,000 کا حج ہوا ہے، میں اس وقت 4,000 سے نیچے لے آیا ہوں، 3,900، یعنی میں 1 سال کے بعد اس کی پرائس حج کا جو سیٹ اپ ہے وہ سیم ہے۔ اب آ جاتے ہیں ڈی کیٹیگری کیا ہے، بی کیا ہے، 4,325 ایک ہے اور 4,285 ایک ہے۔ جی 4,325 جو ہے وہ بھی نیچے لے آئے ہیں، 3,000 55,000 روپیہ میں نے ابھی ہر حاجی کو واپس کر دیا، اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا واپس، تو 4.5 ارب روپیہ تھا وہ کر دیا، ابھی اگر مزید بچ جائیں گے تو وہ مزید واپس کر دیں گے۔ یہ ہوتا ہے فار ایگزامپل جو فیسلٹیز آپ زیادہ لیں گے تو اس کی پرائس پھر ہو جاتی ہے زیادہ، وہاں پر بھی جیسے آپ لیتے ہیں مشاہر، مزدلفہ، منی، عرفات، تو اگر آپ وہاں پہ مکتب نمبر 1 اور VVIP آپ وہاں پر لیں گے اس کے پیسے زیادہ ہوں گے نا، تو جہاں پہ فیسلٹیز کم ہوں گی ادھر پیچھے کر کے ہوتی ہیں وہ ہم لوگ وہ والا حج کراتے ہیں۔ مطلب ہے کہ مینا میں اگر آپ جائیں مکتب میں، آپ ایک کامن سینس سمجھ لینا کہ $4,000 کے اندر ٹکٹ بھی ہے آنے جانے کی، اس کا وہاں پہ کھانا بھی ہے، اس کا ٹرانسپورٹ ساری مدینہ منورہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک، اس کی رہائشیں مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں، اور اس کے بعد اس کا منی، مزدلفہ، عرفات کا جو خرچہ ہے اور وہاں کا کھانا، ٹرانسپورٹ، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ یہ $4,000 سے یہ جو کیٹیگری ڈی ہے نا، میرے خیال میں طلحہ صاحب یہ ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ واش روم نہیں ہوتے۔ نہیں، ابھی دیکھیں مزدلفہ میں جیسے مزدلفہ میں ایک واش روم ہوا کرتا تھا اور ابھی تو پتہ نہیں کیا حالت ہے۔ ہاں اب تو خیر بہتر ہے۔ یہ جو دوسرے ممالک ہیں یہ بھی اسی طرح کا حج کراتے ہیں، وہ بھی کیٹیگریز دیتے ہیں؟ وہ کیٹیگری نہیں ہوتی، یہ جب مشاہر رہتا ہے تو ABCD 4 کیٹیگری بتاتے ہیں کہ آپ کو کون سی فیسلٹیز چاہیے، اس فیسلٹیز کے آپ پیسے تو آپ حکومت کون سی کیٹیگری آفر کرتے ہیں؟ اگر حکومت، ہم صرف ایک کیٹیگری کو آفر کرتے ہیں، ڈی کیٹیگری، اور کوئی بھی آفر نہیں ہے ہماری۔ تو یہ باقی BCD نہیں نہ A B اور C 3 کیٹیگری یہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز، یہ پرائیویٹ ٹور کے لیے تو ہے نا، وہ 32 لاکھ کا بھی کرا رہے ہیں، 40 لاکھ کا بھی کراتے ہیں، وہ ایک کیٹیگری ان کے پاس ہے۔ تو ان کی سہولیات کیا ہوتی ہے؟ ان کی سہولیات پھر وہ خود بتاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو حرم کے قریب آپ کو 5 سٹار ہوٹل دیں گے، ہم آپ کو لموزین دیں گے، آپ کو گاڑی کا پرابلم نہیں ہوگا، آپ کو کھانے اچھے ملیں گے، آپ کو وہاں پہ اچھے مکتب میں رکھیں، یہ ان کا اور ان کا۔ تو یہ جو سرکاری ملازمین یا آپ جیسے منسٹرز، پارلیمنٹیرینز یا یہ جو چلے جاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ منسٹرز کے رشتہ دار، پرائم منسٹرز کے رشتہ دار، وزیر اعلیٰ وغیرہ، یہ بھی سرکاری، یہ جو جاتے سرکاری کھاتے میں لیکن فیسلٹیز ان کو اور دیتا ہے، تو وہ نہیں ایسا نہیں، یہ کیٹیگری ہماری ایک ہی ہے، ڈی کیٹیگری۔ اگر کوئی اس کے پیسے بھرتا ہے، جیسے ہمارا ریٹ جو بھی گورنمنٹ کا ریٹ ہے، اس ریٹ کے اوپر جو بھی بھرتا ہے وہ اسی فیسلٹی کا حقدار ہے جس فیسلٹی کے دوسرے لوگ حقدار ہیں، وہ ان کو اچھی فیسلٹی دینے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو جاتے سرکاری کھاتے میں جاتے ہیں، سرکاری کھاتے میں تو خیر نہیں جاتے، وہ اپنے پیمنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ پیمنٹ اس کم پیمنٹ کے اندر ان کو فیسلٹیز ہو سکتا ہے ان کی خواہش ہو کہ زیادہ ملے، وہ فیسلٹیز اس دفعہ ہماری منسٹری آفر نہیں کر رہی۔ ہماری منسٹری جو ہے اس نے اسٹریٹ اوے کہا ہے کہ آپ کو شارٹ فلائٹ کے اندر ہم آپ کو ضرور اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ 38 دن کا یہ حج ہوتا ہے، 35 دن سے 45 دن تک کا، تو جو لوگ اس طرح کے جاتے ہیں ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، تو شارٹ ٹائم چاہیے 10 دن کا، تو 10 دن کے لیے PIA سے بات کر کے ہم ان کو شارٹ تو دے سکتے ہیں، اسمبلی میں میں نے تقریر بھی کی ہے اس پوائنٹ پہ، لیکن اس کے علاوہ میں کوئی اور 22 کو حج آپریشن بند ہو رہی ہے، 22 کو حج آپریشن بند ہو رہی ہے، 22 تاریخ کو بند ہو رہی ہے، تو پاکستان سے آخری فلائٹ کب ہوگی؟ اصولی طور پہ جو ہے وہ 22 تاریخ کو ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک اسپیشل فلائٹ کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ طلحہ صاحب اس پہ بات کریں گے کیونکہ ایک کالر ہے کافی ٹائم سے وہ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے۔ جی صاحب السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سوال۔ جی ٹھیک ٹھاک ہے، خیر۔ اللہ تعالیٰ محمود سے ملاؤ بھی رہا ہمارا دوست دے لیکن آؤ بھی پلیز یار صدی اللہ محمود سے کو ملا دے ذرا پلیز۔
سن رہا ہوں جی، سن رہا ہوں، ان سے کیا بات کریں؟ جی جی بات کریں آپ تاسو خبر ہوگا جی. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. تاسو خبر کوي تاسو آواز راځي جی تلا سے باوري. کیا حال ہے سر جی؟ ٹھیک جی خیریت الحمدللہ. سر جی دو ہو گئے ہیں، سینٹ کا الیکشن تھا، میں نے آپ کو کچھ کہا تھا تو ابھی تک کتنے سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے اس پہ آپ اس طرح کریں ٹی وی کی آواز آپ بند کریں کیونکہ آپ کی وہ فیڈ بیک آ رہی ہے ٹی وی کی. طرح میرے خیال میں یہ کچھ اور سلسلے میں آج ہمارا پروگرام جو ہے صرف پیولی حج کے حوالے سے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے ایک وہ جو یہ جو پارلیمنٹ کیونکہ ابھی بجٹ نے پاس ہونا ہے 30th کو. 30th یہ شاید جلدی پاس کریں گے. فار واٹ؟ یہ میرا خیال یہاں تھا کہ ان کا 9 تاریخ کو بجٹ دینے کا 9 تاریخ کو بجٹ دینے 22 تاریخ کو مطلب ہے کہ اس کے بعد پروگرام ہے کہ یہ تو مجھے پتہ چلا ہے، مجھ سے ابھی ڈسکس نہیں ہوا ہے، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ کیونکہ کچھ لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں تو اس پہ حج پہ جانے کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ذرا بجٹ جو ہے جلدی پاس ہو جائے. ادروائز تو جس دن بجٹ پاس ہونا ہے اس دن تو وہاں پہ حج ہے نا، تقریباً 30 کو حج ہے، 30-29 کو حج ہے. نہیں 27-28 کو ہے. 27-28 کو تو یہ کب جائیں گے پھر؟ تو اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر یہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر پی آئی ارینج کرے گی ان کے لیے جہاز. اگر وہ تو پھر ایک سائڈ پہ نیشنل ڈیوٹی ہے بجٹ کے حوالے سے، یہ بھی سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں. دوسری سائڈ پہ مذہبی اور میں سے اکثر پارلیمنٹیرین کا میرے خیال میں پہلا نہیں دوسرا تیسرا چوتھا حج ہوگا. یہ تو مجھے نہیں معلوم کیونکہ وہ لسٹ میں بہت سارے لوگوں کو میں نہیں مجھے اندازہ کہ انہوں نے کتنے حج کیے، لیکن یہ کہ کچھ ہوں گے. کالر ہے میرے خیال میں کافی ٹائم سے، یہ آپ کی جو سے پہلے جو باتیں تھی اسی حوالے سے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بچے. جی وعلیکم السلام. بچے حسن خان. جی 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 طلحہ سے منگا سرناس کے اردو کی مخبر ہو کنو. اردو کے بکو بچے. بیٹے بات یہ ہے حسن خان صاحب، بات یہ ہے منسٹر صاحب بھی سن لے کہ سب سے زیادہ گڑبڑ حاجیوں کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ جو ہوٹل چارجز ہیں اس میں یقین کرے کہ اس میں مور 40-50% تک گڑبڑ ہے. منسٹر صاحب کو ریکویسٹ ہے، اس نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں ریسنٹلی جو حاجیوں کو کچھ پیسے واپس کیے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ کم از کم آئندہ کے لیے ویل ان ٹائم یہ حج کا چونکہ پیسے بھی 4-5 مہینے پہلے لوگ جمع کر لیتے ہیں تو یہ حج جو ریزیڈنٹ ہے ہوٹل میں ہے وہ جہاں پہ یہ لیتے ہیں اس حساب سے اس کا کرایہ بہت ہی ہائی لگاتے ہیں. یقین کریں کہ اتنا ہائی کرایہ، میں کئی دفعہ عمرے پہ گیا ہوں، الحمدللہ میں نے حج کیا ہے، میرے بیٹے اس دفعہ گئے تھے اس میں. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے میڈیسن دیتے ہیں، میں خود ڈی جی ہیلتھ ریٹائر ہوں، ڈاکٹر ہوں. حسن خان آپ سے ایک ملاقات بھی ہوئی تھی نقیب کے دھرنے میں. جو میڈیسن یہ لے جاتے ہیں سرکاری وہ گھٹیا ترین کمپنیوں کے میڈیسنز ہوتے ہیں. تو خدا را یہ بھی وہ کر لیں کہ میں خود گیا تھا، جو مجھے دوائی دے رہے تھے میں نے ریفیوز کیا. میں نے کہا میرے پاس اس سے بہتر ہے، صرف انجیکشن لگا دیں، مجھے بخار ہو گیا تھا. تو منسٹر صاحب سے خصوصی ریکویسٹ ہے. شکریہ جی. جی جی تھینک یو. گلروز صاحب تاسو ڈی جی ہیلتھ پاتې شوی؟ جی میں بچے ڈی جی ہیلتھ والے سر پاتې شوی. اچھا ډیر مننه. جی میڈیسن کے اندر انہوں نے ٹھیک کہا ہے، میڈیسن جو ہے وہ اتنی معیاری شاید نہیں جاتی. حقیقت یہ ہے کہ ہر جگہ پہ کرپشن. اس نے کہا کہ ہوٹل جہاں پہ یہ لیتے ہیں جو کرایہ شو کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے. اب میں اس کا 2 باتوں کا جواب دے دیتا ہوں. میڈیسن کے حوالے سے میں نے آ کے جب میں آیا تو میں نے آتے ساتھ فوراً میڈیسن کی جو ایسوسیشن ہے ان سے رابطہ کیا کہ مجھے ہائیلی کوالیفائڈ اور بہترین کوالٹی کی میڈیسنز آپ مجھے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ کو کافی حد تک، کیوں ہزاروں کے حساب سے کمپنی ہیں دے سکتی ہیں حاجیوں کے لیے وہ اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر کچھ ایسی میڈیسن ہے جو ہمارے لیے مشکل ہے دینا، ہم کاسٹ ٹو کاسٹ دے سکتے ہیں. لیکن جس وقت میں آیا اور یہ میری بات تھی اس وقت تک تو وہ خرید چکے تھے، اس وقت تک وہ بیچنے کی بات ہے. اب یہ میڈیسن کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. میڈیسن تو
اتنے لوگ ہیں یہاں پہ وہ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. انہوں نے تو کروڑوں روپے کی خریدی ہے ہماری منسٹری نے, کروڑوں روپیہ دیا ہے اس کا. اب پیسے دے دیے جی پیسے مجھے نہیں معلوم, وہ تو سیکٹری کو پتہ ہوگا ظاہری بات ہے کہ وہ کیا پروسیس ہوتا ہے. دوسرا انہوں نے جو بلڈنگ کی بات کی تھی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جتنی بلڈنگ لی گئی ہیں یہ لی گئی ہیں عید کے بعد. جب میں گیا ہوں اور میں نے جا کے ان سے کہا ہے کہ بھئی آپ پورے, اور اس کا فوکس بھی بہت زیادہ کیا تھا. 2600 ریال میں 2019 میں لی گئی تھی جی بلڈنگ پر پرسن کے والے سے. ہم اس وقت لے رہے ہیں 1800 میں, 2000 میں, 1900 میں, 2100 میں, میکسیمم میرا خیال ہے 2300 میں. 2019 میں لی گئی ہیں 2600 میں. یہ کتنے دور ہے ویسے, کیونکہ وہاں پہ پھر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. دیکھیں ہماری جو مین بلڈنگ ہے نا یہ ہے عزیزیہ کے اندر, یہ وہیں پر ہے, وہاں پرابلم نہیں ہے. مدینہ منورہ کے اندر یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ ڈیمولیشن شروع ہو گئی ہے بلڈنگز کی, تو اس لیے وہاں پر جو مسجد نبوی کو بڑا کر رہے ہیں. ہمارا جو پاکستان ہاؤس ہے وہ بھی اس کے اندر آ گیا, وہ بھی انہوں نے ہم سے خالی کرا لیا. اس میں رہا ہوں پاکستان. جی ہاں, وہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں کچھ بلڈنگیں تھوڑی سی دور لینی پڑ گئی ہیں, اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بلڈنگوں کا مسئلہ نہیں ہے, بلڈنگوں میں کوالٹی کے اندر فرق آ سکتا ہے. بنیادی مسائل 3 ہے طلحہ صاحب. ابھی ایک کالر بھی ہے, وہ بھی انسسٹ کر رہے ہیں, مجھے اس کو لے رہے ہیں. مسئلہ ٹرانسپورٹ کا ہے, مسئلہ خوراک کا ہے, مسئلہ میڈیسن کا ہے, مسئلہ ہوٹل کا ہے. باقی تو اللہ کا گھر ہے, ادھر جو ہے مسجد نبوی میں جانا ہے. ہم سے صرف یہ 3 چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہے. وی ڈو کرپشن ان میڈیسن, کتنا وہ کام ہے. ہم ان حاجیوں سے خوراک میں لیتے ہیں, ہم ان حاجیوں سے بورڈنگ اینڈ لاجنگ میں لیتے ہیں. یہ 4 مسائل ہیں جو کہ تقریباً 75 سال سے چل رہے ہیں. اب یہ دیکھیے نا, بڑی اچھی بات کی ہمارے جو ڈی جی صاحب نے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. پیسے لیتے ہیں 4 مہینے پہلے. ہاں پیسے لیتے ہیں 4 مہینے. وہ پیسے کہاں پڑے رہتے ہیں؟ بینکوں کے اندر, اور بینک اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں نے اس کی بھی ایکسپلینیشن کال کی ہے. وہ پیسہ اسی وقت استعمال اگر یہ کر لیں تو ان کو بہت سستی میں چیزیں اچھی مل سکتی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم, اب تو میں نیا آیا ہوں, اب یہ 1.5 مہینہ ہوا ہے مجھے یہاں پر آئے ہوئے. 1.5 مہینے میں تقریباً روزانہ رات کو کوئی 2-3 بجے 4 بجے صبح فجر کی نماز پڑھ کے میں دفتر سے گھر جاتا ہوں. کوئی سیٹرڈے کوئی سنڈے میری کوئی چھٹی نہیں ہے. اب جتنا میں کام کر سکتا رہوں, لیکن اس کے باوجود کہ میرے ساتھ منسٹری کا تعاون کو صحیح نہیں ہے, جو تعاون ہونا چاہیے وہ تعاون نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں ذاتی طور پہ بہت سارے کام کر رہا ہوں. آپ کو گلہ ہے تو پھر عام آدمی تو بیچارہ, مجھے گلہ ہوگا. اگر حاجی کو تکلیف پہنچے گی نا تو مجھے گلہ ہوگا. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. میں نے ایک پرائیویٹ کمپنی ہائر کی ہے. اس پرائیویٹ کمپنی کو میں نے کہا کہ ایک حج پورٹل بنا کے دیں جس میں حاجی ڈائریکٹ میرے ساتھ ہو جائیں. یہاں پہ منسٹری میری پھنس گئی ہے. وہ حج پورٹل ہم نے بنا کے سارے فون نمبر, ایک نمبر میں نے دیا, سارے ایئرپورٹوں پہ لگا ہوا ہے. جو آدمی چاہے وہ اس ٹیلی فون کو فون کرے گا, پورٹل کے تھرو میرے پاس اس کی کمپلینٹ پہنچ جائے گی. اب میں محتاج نہیں ہوں وزارت کا کہ وزارت مجھے بتائے, لیکن وزارت یہ تو کر سکتی ہے نا کہ جہاں سے مجھے کمپلینٹ مل رہی ہیں اور میں ان کو ڈائریکٹ فوراً بھیج رہا ہوں کہ یہاں پہ کمرے کا مسئلہ ہے, یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, یہاں پہ کھانے کا مسئلہ ہے, یہاں پہ لوگوں کے لگیج کا مسئلہ ہے, میں ان کو بتا رہا ہوں. یہ ابھی سوشل میڈیا پہ تو ابھی سے وہ, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, کالر کافی ٹائم سے انتظار کر رہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی 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 جلدی کرے, سوال جلدی کرے. جی 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 السلام علیکم حسن خان. جی وعلیکم السلام. میرا سینیٹر طلحہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے کزن ہے گل کریم, اس کا نام ہے سر. ہاں حج کے لیے ایڈمیشن ہوئی ہے اور وہ ہمیں وہ بھی ملا ہے, ٹکٹ والا سسٹم بھی نیٹ سے ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. لیکن پاسپورٹ کا مسئلہ ہے کہ سر ہمیں پاسپورٹ کہاں سے ملے گا؟ نہیں پاسپورٹ کدھر سے ملے گا؟ حاجی کیمپ سے ملے گا. حاجی کیمپ میں, حاجی کیمپ جو یہ اگر وہاں پر ہے آپ کی بات ہوگی, وہ حاجی کیمپ میں ملے گا. پشاور سے ملے گا, اسلام آباد سے ملے گا, حاجی کیمپ سے. وہ حاجی کیمپ, وہ جس حاجی کیمپ میں اس نے جانا ہوگا پشاور میں جہاں بھی وہاں پہ وہ حاجی کیمپ سے ملے گا. ہم نے کافی سہولیات کی بھی ہیں, جیسے روڈ ٹو مکہ ہے, جیسے یہ ابھی روڈ ٹو مکہ کیا ہے سر, اس پہ ذرا کلیئر کر دیں. روڈ ٹو مکہ یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اس کو ہم نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ایک چھوٹی سی ٹیریٹری جو ہے
وہ سعودی عرب کی ڈکلیئر کر دی ہے فرضی طور پہ سپوز، اور امیگریشن وہاں پہ سعودین امیگریشن کا عملہ وہاں پر آ گیا. سب سے پہلے ہمارا پاکستانی جب اسلام آباد ایئرپورٹ سے داخل ہوتا ہے تو وہ سب اپنا چیک ویک کرا کے امیگریشن کرائے گا نا، اپنے والا کرائے گا. پھر اس کے بعد آگے ایک امیگریشن اور بیٹھی ہے سعودی عرب کی، وہ پھر وہاں پہ امیگریشن کرائے گا، یعنی وہ سعودی عرب میں داخل ہو گیا، انٹر ہو گیا، ختم ہو گیا. اس کے بعد جب وہ وہاں پر اترے گا تو وہاں اس کا کوئی امیگریشن نہیں ہے، اسے وہاں سے سامان اٹھانا ہے اور قطار جس طرح اپنے ملک میں آپ چلے جاتے ہیں، آپ اندرونی ملک چلے. یہ فیسلٹی صرف اور صرف اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہے. 26,000 حاجی اس سے فیضیاب ہوں گے. لاہور، کراچی، دوسرے ایئرپورٹ پہ یہ فیسلٹی نہیں دی ہے ابھی نہیں. وہ جو ہے وہ ان کا عملہ آ کے یہاں پر بیٹھا ہے. اب اگلے سال کوشش یہ ہے کہ لاہور اور کراچی بھی اس میں ایڈ ہو جائے. لاہور اور جو میجر پوائنٹس میرے جدھر سے تھے. یہ طلحہ صاحب یہ بتائیے، میں حج پہ جو گیا تھا تو میں نے ایک چیز دیکھی تھی، وہ اسپیشلی پاکستانی حاجیوں کے حوالے سے. ایک تو خیر ہم ذرا جلدی جذباتی بھی ہو جاتے ہیں تھوڑا پاکستانیوں کے، اور آ جاتے ہیں شور کر دیتے ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر ان کو وہ ایج کے حوالے سے پتہ نہیں ہوتا ہے میں نے اس وقت کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کیسے جانا ہے. کیمپ وہ جو آپ کا گروپ لیڈر ہوتے ہیں، میں تو خیر پرائیویٹ میں گیا تھا، میرا تو خود اس پہ تھا، وہاں پہ کوئی وہ نہیں تھا. لیکن یہ ہمارے حاجیوں کو حاجی کیمپ میں جب آپ لے جاتے ہیں، کتنے دنوں کے لیے آپ رکھتے ہیں، ان کو کیا ٹریننگ دیتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ تو ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ گیٹ نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 10 ہے. یہ ٹریننگ والا معاملہ جو ہے یہ بہت زیادہ گمگیر ہے. ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر تو باقاعدہ بہت عرصے تک ٹریننگ کرائی جاتی ہے، اس لیے وہ بڑے ڈسپلن ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ٹریننگ جو ہے اس دفعہ ہم نے سخت کی ہے، یعنی کہ جو ٹریننگ نہیں لیتا تھا ہم نے اس کو کافی اس میں ہم نے ان کے لیے کمپلسری کیا تھا. تو اس میں ٹریننگ جو ہے وہ بہت زیادہ تو ہم دے نہیں سکتے، وہ 1 دن 2 دن کے لیے آئیں تو روزانہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے روزانہ ٹریننگ ہر حاجی کیمپ میں اور مختلف جگہوں پہ ہوتی رہی حج پہ جانے سے پہلے. اور اب یہ جب آتے ہیں حاجی کیمپ میں تو یہ ایک تو ویکسینیشن ہوتی ہے ان کا کام، ویکسینیشن کرانا، دوسرا انہوں نے پاسپورٹ لینے ہیں، تیسرا انہوں نے ایئرپورٹ جانا ہے. بس ایئرپورٹ سیدھا، بس یہی کام ہے جو اینڈ پر ہوتے ہیں. وہاں پہ دیکھیں سر، اس میں بعض حاجی ہوتے جو آپ ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں نا وہ پہلے ہو چکی ہے. یہ ٹریننگ پروگرام تو ہمارے شروع ہو جاتے ہیں تقریباً کوئی، اب پہلی فلائٹ ہماری 21 مئی کو گئی ہے، تو ہماری ٹریننگ جو ہے وہ تو اس میں کیا کیا آپ ان کو بتاتے ہیں؟ مطلب عید کے بعد سے شروع تھی. اس کو کیا دیکھیں، میں نے سر وہاں پہ دیکھے ہیں، اس میں ایرانی حاجیوں کو دیکھا ہے، ٹرکش ان ممالک کے، ملیشین، انڈونیشین، بڑے ڈسپلن سے جب وہ طواف بھی کرتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے والے کا تو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ پسینے سے شرابور ہو کے جا کے آب زمزم کا انتہائی ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، پھر ان کو گلا دوسرے دن گلا خراب ہوتا ہے اور بیمار پڑے رہتے ہیں. اس میں ایک پرابلم ہمارے یہاں ان ایجوکیشن بھی ہے نا، ہمارے ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ اس چیز کو کیئر نہیں کرتے ہیں. اب ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے وہاں پر، تو ہمارا جو وہاں پہ مسجد نبی میں انہوں نے مسئلہ کھڑا کر دیا پاکستان، وہاں پہ آپس میں کچھ خواتین کو آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا کافی زیادہ، تو اس کی وجہ سے انہوں نے پھر دوسروں کو اس کا امپیکٹ پڑ گیا. جو ہمارے پاکستانی دوسرے حجاج تھے ان کا انہوں نے داخلہ بند کیا. ابھی ہم نے ان سے رابطہ کیا، اب داخلہ کھول دیا انہوں نے. ابھی لیڈیز کا تو کھول دیا ہے، مردوں کا بھی ابھی کھول دیں گے. اصل میں یہ ڈسپلن تو یہاں سے آپ ان کو بتائیں گے نا کہ کون سا کلر کوڈنگ ہوتی ہے، کہ یہ کلر جو ہے نا یہ ٹوپی اس کلر کی پہنے، اسکارف اس کلر کی پہنے، تاکہ پتہ چلے. پھر ان کا امیر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، یہ خدام ہوتے ہیں، مطلب کہ سسٹم از ان پلیس. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس پہ مینجمنٹ نہیں ہے. مینجمنٹ نہیں. Who is responsible for the management? اس کی مینجمنٹ کا رسپانسبلٹی جو ہے منسٹری آف ریلیجیس افیئرس پہ آتی ہے، کہ ریلیجیس افیئر جو ہے وہ پالیسی جو ہے جب تک حجاج کی بہتری اور اس کے فائدے کے لیے نہیں، جب تک پالیسی نہیں بنے گی اس وقت تک میں سمجھتا ہوں یہ مسائل چلتے رہیں گے. جی صاحب دوبارہ کہا جائے، ایک بندہ ہے کہتے ہیں کافی ٹائم سے، اصل میں کال زیادہ آ رہے ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میری اور آپ کی انگیجمنٹ زیادہ رہے. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بول رہے ہیں، کون؟ میں لیلونی شانگلہ سے بول رہا ہوں، ڈاکٹر صلاح الدین ایوبی. جی صلاح الدین ایوبی صاحب.
جی میری سینیٹر صاحب کا تو پہلے میں بہت مشکور ہوں کہ ان کی ہدایت پہ ہمیں ٹیم آئی اور ہماری ڈسٹرکٹ شانگلہ میں 3 جگہوں پہ ان کی ٹریننگ مقرر تھی اور ان کو ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے ہمیں ٹریننگ دی گئی. حاجی کی اور اس کے لیے سینیٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ پوری حج اوقاف کی ٹیم کا. ٹھیک. بس دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ میری والدہ صاحبہ ہے جو ویل چیئر پہ ہوگی میرے ساتھ. تو چونکہ پہلے تو جب میں عمرے پہ گیا تھا 2015 میں تو ایئرپورٹ پہ بھی مجھے اچھی سہولت ملی تھی, وہ میرے سارے دوست تھے. پھر وہاں سے مجھے ویل چیئر مل گیا تھا ہوٹل سے. تو اب سرکاری حج کے طور پہ میں جا رہا ہوں تو ویل چیئر کا کیا بندوبست ہوگا؟ یہ سوال میرے تمام ویل چیئر کیریئر کے لیے ہے. ٹھیک. ویل چیئر ان کی اپنی ہوگی کیونکہ ویسے یہ اگر جب وہ بیمار ہے, اگر وہ بیمار ہے وہ تو بہتر ہے کہ وہ ادھر اگر ایک فرض حج کیا ہے کھل کے کیوں نہیں بتاتے اسے؟ نہیں دیکھیں, اگر ایک فرض حج کیا ہے اگر ایک آدمی افورڈ کر سکتا ہے وہاں پہ ویل چیئر پہ تو حج ہوتا ہے, الاؤ کیا ہے بالکل. صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑی فیسلٹیز ہیں مذہب کے اندر. تو اس میں یہ جو ویل چیئر کی بات کر رہے ہیں, اگر یہ جہاز میں جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ آتے ہیں وہاں پہ ان کو ویل چیئر اویلیبل ہوگی. لیکن جب انٹرنل یہ آگے پیچھے کہیں جائیں گے تو ان کے پاس اپنی ذاتی ویل چیئر ہونی چاہیے. ذاتی ویل چیئر. اگر ہماری کسی فیسلٹی کے اندر جائیں گے تو وہاں پر ویل چیئر, وہاں پہ تو ویل چیئر اویلیبل ہوگی. لیکن جب دیکھیں نا انہوں نے جانا ہے, راستوں میں جانا ہے, انہوں نے حرم جانا ہے وہاں پہ کرے تو اس کے لیے اگر آپ مینا سے اپنے عرفات پھر عرفات میں جو ہوتے ہیں وہاں سے واپس آ کے مزدلفہ سے آپ نے جا کے رمی کرنا ہے, مطلب یہ کہ ایک بڑا ہیکٹک ہے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جب پاکستانی جاتے ہیں نا عمر کے آخری حصے میں جاتے ہیں, مطلب یہ کہ چاہیے تو یہ کہ آدمی ینگ انرجیٹک ہو, چلا جائے تو یہ سب کچھ کر سکتے. ہمارا جب 60-70 سے اوپر ہو جاتا ہے پھر کمزور بھی ہوتے ہیں, پھر ان کو انایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ حکومتی سطح سے کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ ہیلتھ فٹنس سرٹیفکیٹ ان کا ہونا چاہیے کہ ہی کین رن یا ہی کین واک فار این آور, اگر 1 گھنٹہ کے لیے تو واک کر سکتا ہے. اس طرح کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تاکہ یہ مسائل نہ ہوں. دیکھیں جو ایجوکیشن ہے وہ تو یہ ہونی چاہیے کہ جوانی کے اندر حج کریں. طاقت میں جب انسان ہو اس وقت وہ حج کے اوپر جائے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ ہے معاشیات. آپ کو معلوم ہے یہ لوگ جب آخری عمر میں جاتے ہیں تو اس کی ایک ریزن اور بھی ہے, جو انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے ہوتے ہیں 20 سال میں 25 سال میں, کچھ زیور بیچیں گے, کچھ اور چھوٹا موٹا کوئی زمین بیچیں گے, کچھ اور بیچیں گے, پھر یہ جاتے ہیں بیچارے. ہمارا یہ بھی پرابلم ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس چونکہ اس میں فائنینشیل کمزور ہے. صاحب ہم نے حج کے بارے میں میرے خیال میں ہماری لٹریسی بھی بہت کم ہے. ہمیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حج ضروری ہے, کن لوگوں پہ ضروری ہے, نہ صرف معاشی لحاظ سے بلکہ بدنی لحاظ سے, کیونکہ حج میں سب سے زیادہ جہاد کے بعد میرے خیال میں حج میں سب سے زیادہ آپ کی فزیکل فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. جی ہاں, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جس کی استطاعت نہیں ہے اس کو حج معاف ہے, لیکن جس کی استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے زندگی میں 1 مرتبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایک ہی حج کیا تھا, حالانکہ he was born there. تو وہاں اس کا گھر اگر آپ مکہ میں جو مسجد الحرام کے ساتھ ہی ہے, لیکن پھر بھی اس نے زندگی میں ایک حج کیا تھا. بالکل. یہ بتائیں طلعت صاحب, شانگلہ میں آپ نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ بڑا انٹرسٹنگ اس نے کہا کہ سینیٹر صاحب نے وہاں پہ وہ ارینج کیا اور 3 کوئی ٹریننگ تھی حاجیوں کی کیا؟ ایکچولی یہ تو میں نے ڈراسٹیکلی 2 کام تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹریننگ کے اندر میں نے 2 کام کروائے تھے. ایک حاجیوں کے اوپر میں نے کافی کوشش کی کہ تھوڑا بہت تو کم سے کم ان کو ABC کا پتہ چل جائے, اس پر میں نے بہت زیادہ فوکس کیا تھا. یہ میں کو تقریباً جس دن میں آیا ہوں اس دن سے ہی اس کے اوپر فوکس تھا, اور اس میں مختلف پروگراموں میں جاتا رہا ہوں خود بھی, تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو. اور دوسرا میں نے جو کام کیا ہے جو شاید ہماری ریلیجس منسٹری کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہم نے جو معاونین خدام الحجاج جا رہے تھے ان کی سختی کے ساتھ ٹریننگ کرائی ہے 2 ہفتوں کی. اور یہ انشورڈ پیسے تو ان سے نہیں لیے ہیں نا, کیونکہ ہمارے ہاں پرابلم کیا ہوتا ہے سر, مجھے نہیں معلوم. یہ ایک کالر لیتے ہیں, پھر اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی سے پیسے لیے ہیں, کیونکہ پھر وہ جا کے وہاں پہ کہتے ہیں ہم نے تو پیسے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, میرے پاس لے آئے نا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. جی کہاں سے بول رہے ہیں, کون؟
حسن خان زما په پښتو کې سره خبرې وکړم زما اردو د صحیح نه ده زه د سوات مټ تاسیس نه بهانه نشاطن خبرې کوم ٹھیک شه د خان ماما محمد الله خان ها او جی ما ویجی تل حسب کې کم چې تاسو کل کړل ان شاء الله دا ډېر په خپل طریقه د کوم خبرې وکړي نو شکل ان شاء الله حاجیان ته ډېر زیات سہولت او ډېر زیات پداغو ته مراد ورکړل کیږي او اصل خبردار چې مونږ په خپل سماج آج په سلام مونږ چې راشي بیا زموږ معلم چې کوم دی هغه غیب شي نو معلم غیب شي بیا چې کوم مشران راځي یا زه ته نو راځي بیا هغه ته معلومات نه هغه ته سره ځای نه هغه بیمارانی نو په دې وجه پکار چې زموږ معلم چې کوم دی چې هغه برابر هغه ته ولاړی ریډي او کوم اجان چې هغه ضروري ٹھیک صحیح بس ہم دا رستہ سے بنیادی سوال دی ما په خیال دا غره ورسه رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پریکٹس یہی ہے جس طرح میں نے کہا باقی ملکوں کا باقاعدہ ان کا لیڈر آگے ہوتا ہے وہ گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں تو معلم جو ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے پھر ان میں سے بوڑھے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں مشران بھی ہوتے ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں خود اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا لوگ لگے رہتے ہیں باقی اس نے تعریف کی کہ طلحہ صاحب نے جو کر رہا ہے وہ بہت اچھا شاید اس دفعہ اچھا ہوگا اس میں جہاں تک تعلق ہے ہر گروپ کا ایک لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈر غائب ہو جاتا ہے ادھر سے ہی ہوتا ہے جو آپ معلم کہہ رہے ہیں وہ میں ابھی تک سمجھا نہیں ہوں یا تو آپ معلم کہہ رہے ہیں جو وہاں پہ اویلیبل میرے خیال میں ہمارے ہاں لیڈر کو معلم کہتے ہیں میں اس کو ہی بتانا چاہتا ہوں ہاں راجہ صاحب ایک تو راجہ صاحب بھی گئے پہ ایک تو ہم معلم سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں معلم کہتے ہیں اس کو لیڈر کو معلم کہتے ہیں وہ معلم نہیں ہے ہاں ہاں معلم وہاں پر عربی میں انہوں نے بنایا جو مشاعر منا مزدلفہ عرفات کا بندوبست کرتا ہے وہ ایک بہت بڑی کمپنی ہوتی ہے اس کمپنی کو ہم کہتے ہیں معلم ہے یہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا دوسری طرف ہم جب ادھر بناتے ہیں تو اس کے باقاعدہ گروپس بن جاتے ہیں ان گروپس میں ایک بندہ جو ہے لیڈر ہوتا ہے اس کو جو تجربے کار ہو اب وہ خود بھی حج کر رہا ہے وہ کوئی ہمارا پیڈ نہیں ہے وہ خود بھی حج کر رہا ہے جیسے آپ اگر 10 یا 15 لوگ ہیں ان 15 لوگوں میں ایک آدمی سمجھدار ہے تو اس کو لیڈر بنا دیا ہمارے سے اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ان کے لیے ایک لیڈر ایلوکیٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمارے ساتھ جو انجینئر ہیں نا یہ خود بھی مجھے فیڈ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں خود معلم بنا تھا 14 سے 20 بندوں پہ یہی ہوتے ہیں اور میرے خیال میں جو سوات سے جو کالر ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ معلم غائب ہو جاتے ہیں اب وہ انہی کا بندہ ہے نا انہی کا بندہ ہے اچھا اب آئیں دوسری طرف اب سب اگر غائب بھی ہو گئے تو کم سے کم یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ ان کے پاس اگر کوئی اس طرح کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے ان کا کوئی لیڈر جو ہے وہ نہیں اویلیبل تو پھر ہمارے یہ ہے نا وہاں پر معاونین یہ ہر جگہ پہ ڈپیوٹیڈ ہوتے ہیں اور ان کا کام ہے کہ اگر کسی کی کوئی رہنمائی کرنی ہے کوئی ضرورت ہے تو وہ پوری کریں نہیں طرح سے کتابوں پہ چلتے ہیں یہ جو کہتے ہیں یو آر گوئنگ بائی دا بک کی خدام کا ان کا یہ کام ہے سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پہ مسنگ ہوتے ہیں یہ پچھلے سال تک تو میں نے بھی نہیں دیکھے نا میں خود بھی جاتا رہا ہوں میں بھی گیا نا میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ اس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اتنی بڑی کوانٹٹی میں جاتی ہے اس دفعہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ معاونین میں سے کوئی بندہ مسنگ ہوا تو اس کی 3 دن کا TADA کاٹا جائے گا پہلی وارننگ پہ اور دوسری وارننگ پہ اس کو ڈیپورٹ کر دیں ان کو واپس بھیج دیں اور اس سے خرچہ بھی لیں کہ اس نے ہمارا خرچہ کیوں کروایا اس دفعہ کیونکہ یہ ہم نے سنا ہے کہ یہ جو معاونین یا خدام ہوتے ہیں سعودی عرب کی طرف سے ان کے خرچہ نہیں ہوتا یہ خدام ہوتے ہیں خادمین ہوتے ہیں ہمارے ہاں ان سے پیسے لیے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کا پیسہ میں آپ کو بتاؤں گا نا ایک چیز بتاؤں گا اس کا پیسہ حاجی دیتا ہے حاجی دیتا ہے کیسے دیتا ہے میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں جب ہم یہ لیتے ہیں نا اسے پیکج اس پیکج میں ایک رقم ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کاسٹ جو حاجی سے لی جاتی ہے اس کے پیسے سے یہ حج کرنے جاتا ہے یہ حج بھی کرتا ہے اور ان کی خدمت بھی کرتا ہے یہ جو معاونین یا خدام الحجاج یہ تو اکثر ویسے لوگ ہوتے ہیں جو سفارشی ہوتے ہیں آپ کے رشتہ دار ہوں گے ووٹر ہوں گے یا DG صاحب کے اپنے ہوں گے سیکٹری صاحب کے ہوں گے یہ مطلب ہے کہ
اکثر یہی کرتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے, منسٹرز کا ہوتا ایسے ہی ہوتا ہے. پچھلے ہے. سال خاک کسی کی خدمت کریں گے وہ تو پچھلے سال تک جو آیا اس کی لسٹیں میرے پاس آئی ہیں. نیشنل اسمبلی نے اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھیجا کہ یہ ایف آئی اے کو بھجوا دیں, تو میں نے کہا ایف آئی اے کو بعد میں بھجوا دیں, پہلے ذرا مجھے بھی چیک کرا دیں. اس میں انہوں نے لسٹ بھیجی ہے جس میں 22 گریڈ کے لوگ خدام الحجاج کے اندر گئے ہیں. فکاٹ سے جی جی جی. مطلب کہ وائی وی چیٹ اللہ کو دھوکہ میں نے کیوں یہی دیتے کہا ہیں ہے یار, نا, ضرورت تو نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ادھر جانے کے بجائے سوئٹزرلینڈ جائیں, یورپ جائیں, امریکہ جائیں, اور یہ سیر گریڈ 22 کے, یہ دس از دا لیول آف مورالٹی ہمارے یہاں. گرمی کے اندر وہاں پہ کیا کرنے جاتے ہیں, فائدہ کیا ہے, اور وہ بھی اس میں دھوکے سے. جی ہاں جی ہاں. تو وہ لسٹ میرے پاس آئی ہے, میں اس کو اب چیک کر رہا ہوں. میں نے انہیں کہا کہ پہلے مجھے چیک کرنے دیں. طرح صاحب آخری 2 منٹ ہے, اور اس میں آپ جو بھی اسی حوالے سے کہنا چاہے, اسپیشلی حاجیوں کو, ایڈمنسٹریشنز کو, یا یہ جو ان کے ساتھ جو خادمین ہے, 1 منٹ ہے اس میں آپ یو کین سے جو میں نے سوال نہیں پوچھا ہوں اور وہ آپ کہنا چاہتے ہیں. بس میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے لوگوں کو الحمدللہ جتنی بھی میکسیمم میں ان کی سپورٹ کر سکتا تھا میں نے سپورٹ کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک چیز کے اوپر ضرور یہ سب لوگ غور کریں, برداشت کریں, صبر کریں. اور ضرور ہے, میں آپ کو ایک بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ میں خود اسی خیمے کے اندر حج کروں گا جس خیمے میں آپ ہوں گے. تو آپ مہربانی کریں, بس اتنا صرف آپ کر لیجئے, اور پیسے کے ساتھ کروں گا, فری نہیں کروں گا. آپ نے ابھی کہا کہ یہ لوگ جاتے ہیں, پچھلے سال تک جاتے رہے ہیں. اس سال میرا کوئی بندہ انکلوڈنگ آدھی کیبنٹ تھی, می بغیر پیسے کے نہیں جائیں گے. میرا ساتھ ذاتی بندہ بھی جو جائے گا نا, جو میرے ساتھ ہوتا ہے, اس کی پیمنٹ چاہے میں خود اپنی جیب سے کروں, میں لے کے جاؤں گا اور فائل اپنے ساتھ رکھوں گا, دکھا دوں گا یہ جگہ پہ میں نے پیمنٹ کی ہے, میں مفت پہ نہیں کی ہے. لیکن یہ فیسلٹی اویلیبل ہے منسٹری کے اندر, پچھلے سال تک تو اویلیبل تھی. اس سال یہ پرابلم آیا ہے, اور پرابلم آنے کے بعد نہیں انشاءاللہ ایک تو صاحب میرے خیال میں لوگوں کو میری کوشش ہے کہ میں ان لوگوں کو جو ہے آپ کو بہت کم ملا, اکاموڈیٹ کریں کسی بھی طریقے. اور ان کی جو کمپلینٹس میرے پاس آ رہی ہیں, یہ کمپلینٹ بڑی زبردست ہیں, یہ بڑی ایجوکیشن انشاءاللہ, اور نیکسٹ ایئر اس پہ کام ہو سکتے ہیں. بہت بہتری آئے گی, بہت شکریہ, بہت بہتری محمود صاحب, تھینک یو ویری مچ. گرانو کتن کو داو تعالی محمود صاحب خو یو خبر ادا خیره کی چې هغوی که موقع ده لخپل برداشت نه به هم کار اخلی, صبر نه به هم کار اخلی, او کم مسایل چې راځي نو باقاعده دا کم چې دی یو حج پورټل چې دوی کم جوړ کړی دی, پکار دا دی چې د هغې استعمال تاسو وکړئ. که په خپله نه درځي بل چاته وایي چېرې دا مونږ څنګه استعمال کړو, ستاسو چې کوم مسلې دي په هغې باندې ده. که بل حج دی, جهاد دی, دیم د سختې شي, لږ برداشت وکړو, اجازت غواړو. او بل دا دی چې ارزان حج کوئ نو بیا خو پکې سهولتونه به ډیفینیټلی کم وي, اجازت غواړو. د الله په امان.